ممکن نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا تو نہیں بھیجا نا، باری باری بھیجتا رہا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت تو پہلے نبیوں میں سے کسی کی امت میں نہیں ہے، وہ تو تاجدار ختم نبوت کی امت میں ہے۔ اور سوال انہوں نے کرنا ہے جب سارے نبی کسی ایک جگہ اکٹھے ہوں، تو سوچا چلو دنیا میں نہ صحیح تو قیامت میں تو موقع مل ہی جائے گا نا، وہاں تو ساری مخلوقات نبیوں سمیت کل مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی میدان میں جمع ہوگی، تو وہاں سارے نبی اکٹھے مل جائیں گے مجھے۔ وہاں نبیوں کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کروں گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ باتیں ذرا ساتھی ساتھی کرتا ہوں، ہاں تو بتا رہا ہوں کہ یہاں یہ سبق پڑھایا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبیوں کی بارگاہ میں بڑے ادب سے سوال کروں گا، قیامت والے دن سارے اکٹھے ہوں گے نا۔ وہ کیا؟ انبیاء سے کروں عرض، دیکھا ہے ادب؟ انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو، سارے نبیوں کو مالک کہہ رہے ہیں۔ انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو، مجھے ذرا اس سوال کا جواب دو اے نبیو۔ انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ یہ سوال پوچھنا ہے۔ اے اللہ کے مقدس نبیوں، اے اپنے اپنے دور کے حکمرانوں، سلطانوں، بادشاہوں، مجھے یہ بتاؤ جو ہمارا نبی ہے کیا تمہارا بھی وہ نبی ہے؟ یہ سوال پوچھنا ہے۔ واہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں وہ نہیں جن کا عقیدہ یہ ہے نبی کو پتہ کوئی نہیں کل کیا ہوگا، نبی کو کوئی پتہ نہیں قیامت میں کیا ہوگا، میں وہ نہیں۔ اور نبی کا تو مقام بڑا اونچا ہے، میں تو امتی ہوں، مجھے پتہ ہے قیامت میں کیا ہوگا، نبی کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں یہ سوال نبیوں سے پوچھوں گا نا تو میں تمہیں یہاں بتا کے جا رہا ہوں نبیوں نے جواب کیا دینا ہے۔ یہ ہوگا سوال جواب قیامت میں، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے یہاں پتہ ہے، میرا وجدان عقیدہ کہتا ہے کہ آگے سے نبیوں نے جواب کیا دینا ہے۔ یا رسول اللہ، لو جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں نبیوں سے یہ سوال پوچھوں گا تو بتا دوں تمہیں نبیوں نے جواب کیا دینا ہے قیامت میں۔ وہ سوال ذرا پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ جواب کا تعلق جڑ جائے۔ سوال کیا عرض کرنا ہے اعلیٰ حضرت نے نبیوں سے؟ انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو نبیوں نے آگے سے کہنا ہے احمد رضا سن، پوچھے آئے تے سن پھر جواب۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ لو جی فرق سمجھ آیا؟ اور سن، اللہ کریم نے نبی تے بھیجے کوئی 1.25 لاکھ دے قریب، ہر نبی کو 2 شرطیں لگا کے بھیجا ہے رب نے، 2 قیدیں لگا کے، 2 شرطیں ہر نبی کو۔ ایک شرط مکانی اور ایک شرط زمانی۔
مکانی شرط یعنی جگہ بھی علاقہ بھی بتا کے بھیجا. جس نبی کو رب نے بھیجا یہ بتا کے بھیجا تجھے فلاں علاقے کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، فلاں بستی، فلاں شہر، فلاں ملک، فلاں قوم. دوسری جگہ دوسرا نبی بھیجوں گا، اس ملک کا تو نبی. جگہ بتا کے علاقہ بتا کے بھیجا. اور زمانی قید کیا، ہر نبی کو عرصہ اور مدت بھی بتا کے بھیجا. تجھے 50 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں. کسی نبی کو فرمایا تجھے 100 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں. نوح علیہ السلام کو فرمایا تجھے 950 سالوں کے لیے، پھر تمہیں بلا لوں گا اور نبی بھیج دوں گا. یہ 2 شرطیں لگا کے، اور جب باری آئی ہمارے آقا کی تو اللہ نے وہ دونوں شرطیں اڑا دی. دونوں شرطیں اڑا دی. نہ کوئی مکان کی قید نہ زمانے کی قید، بلکہ فرمایا وہ اور ہیں، اے میرے محبوب وہ اور ہیں جن کو علاقہ بھی متعین کر کے بھیجا، عرصہ بھی متعین کر کے بھیجا. تو میرا محبوب ہے، تجھے کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج رہا. کیوں جی؟ فرق ہوا کہ نہیں؟ اور قیامت میں بھی فرق سامنے آ جائے گا. قیامت میں سخت گرمی پڑے گی، سورج بالکل قریب آ جائے گا. اب تو کروڑوں میل دور ہے، کبھی کبھی ذرا اپنے تیش میں آتا ہے تو پھر عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. کروڑوں میل دور، تو قیامت میں تو بالکل نیڑے لے آئے گا رب اس کو. اس وقت کتنی گرمی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبنے کے قریب ہوگا. تو لوگ ادھر ادھر دیکھ کے کہیں گے وہ کوئی سفارشی ڈھونڈو. اس گرمی سے تو جان چھوٹے، حساب و کتاب تو شروع ہو. کوئی سفارشی ڈھونڈو جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے. آج جو اس زمانے میں دنیا میں شفاعت کے منکر ہے نا، اس دن وہ بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کوئی لبو. لیکن اس دن پھر ماننا کام نہیں آئے گا. آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد. پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا وہاں تو مان جائے گا، پھر وہ نہیں مانیں گے. آج موقع ہے. یہاں بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے. تو میدان قیامت میں سفارشی ڈھونڈو. کوئی کہے گا باپ جو ہوتا ہے نا، باپ والد، وہ اپنی اولاد پر بڑا مہربان ہوتا ہے. چلو سارے مل کے بابا جی کے پاس جائیں، آدم علیہ السلام کے پاس. انہیں جا کے کہیں ہم آپ کے بچے ہیں، اولاد ہیں، اللہ نے آپ کو صفی اللہ بنایا، فرشتوں کو حکم دیا، آپ کے آگے سجدہ کیا، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، دیکھو آپ کی اولاد کتنی مشکل میں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ذرا سفارش کر دو، اس گرمی سے چھٹکارا ملے. آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. دیکھا ہے بابا جی کا فرمان. یہ نہیں کہیں گے کہ آج کوئی بھی نہیں سفارش کر سکتا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا. اپنی طرف سے معذرت بھی کر لیں گے، ساتھ اشارہ بھی دے دیں گے میں نہیں کر سکتا. لیکن اذهبوا الی غیری، یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، ڈھونڈو کوئی ہے جو کر سکتا ہے مگر میں نہیں. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں کی بارگاہوں میں چکر لگائیں گے. ہر ایک یہی کہے گا بھائی میں نہیں کر سکتا،
کسی اور کے پاس جاؤ. سارے نبی یہ کہیں گے. ہوتے ہوتے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے وہ کہیں گے وہ کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ جہاں جانا ہے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ اس ہستی کی بارگاہ میں جس کو قرآن میں اللہ نے یہ نام دیا محمد الرسول اللہ. وہاں تمہارا کام بنے گا. سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے تو بولی بدل جائے گی. وہ بولی نہیں ہوگی جو پہلے نبیوں کی. فرق ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آقا مسکرا کے کہیں گے آنا لہا، آؤ اے ٹھیک جگہ پہنچے ہو. او یہ تو کام ہی میرا ہے. تو پھر نبی پاک سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. اب رب فرمائے گا محبوب بس بہت ہو گیا، سر اٹھا ذرا. ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب سر اٹھاؤ سجدے سے. سل توتا وشفا تو شفا، تو منگدا جا میں دیندہ جانا، تو سفارش کردا جا میں قبول کردا جانا. تو پھر وہاں قافلہ ہوگا روانہ، قافلہ سالار کے ساتھ. ساری دنیا دیکھے گی باقی نبیوں میں اور محمد رسول اللہ میں فرق کیا ہے. بس یہ سبق یہاں پڑھایا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں مبارکباد بھی اور آخر میں اپنے حصے کی دعا بھی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین کما تحب و ترضی. اے میرے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا. میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس محفل میں شرکت کی برکت سے ہمارے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دے. آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ہمیں اس جماعت میں رکھنا جو تیرا بھی ادب کرتے ہیں، تیرے محبوب کا بھی ادب کرتے ہیں، محبوب کے آل و اصحاب کا بھی ادب کرتے ہیں. میرے اللہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق ڈھال دے، خاتمہ ایمان پر فرما دے، قبر میں اپنے محبوب کا دیدار کرا دے، قیامت میں محبوب کی شفاعت عطا فرما دے. اے میرے اللہ اس ادارے کا جس کا آج ہم افتتاح کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس سمیت، تمام مراکز سمیت اس ادارے کو مستقبل قریب میں اس پورے علاقہ کا بہترین علمی، فکری، اصلاحی، اعتقادی مرکز بنا دینا. میرے اللہ اس علاقے کی بچیوں کو صحیح تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم فرما. اور عزیزم